توجہ. تو اس نے کہا ٹھیک ہے, کہ وصیت منگوا. سارے شیعوں میں وصیت پھیل گئے. امام نے کس کس کے نام وصیت لکھی ہے؟ خود منصور دوانقی کے نام. آپ لوگ تو پریشان ہو گئے. گورنر کا کتنے نام ہے؟ کا 5 نام ہے. منصور دوانقی خلیفہ کا, دوسرا خود جو گورنر صاحب اس کا بھی نام, تیسرے خود امام کی زوجہ حضرت حمیدہ خاتون, پھر امام موسیٰ کاظم کا, اور پھر ایک اور بیٹے کا. توجہ, سارے شیعہ پریشان. امام نے یہ کیا کیا؟ 5 نام لکھ دیے. ایک مرتبہ امام کے ایک شاگرد تھے, کب 5 نام امام لکھ نہیں سکتے, پیغمبر نے کہا علی میرا وصی. نہیں ہے لو, پیغمبر نے فرمایا میرا وصی علی. شیعہ سنی کہتے ہیں وہ وصیت تھی صرف غسل و کفن کے لیے. توجہ, جو غسل و کفن کرے گا کیا خلافت نہیں کر سکتا؟ پتہ نہیں لوگ ہے یا نہیں. مولا علی نے وصیت کی کہ حسن میرا وصی. مولا حسن نے کہا حسین میرا وصی. مولا حسین نے فرمایا سجاد میرا وصی. مولا سجاد نے کہا محمد باقر میرا وصی. امام باقر نے کہا جعفر صادق میرا وصی. پوری زندگی چھٹے امام 7ویں امام کو آگے بڑھاتے رہے, لیکن جو وصیت لکھی تو کہا 5. اب سب پریشان ہو گئے جیسے آپ خاموش ہو گئے. تو ایک مرتبہ کا یہ کیا ہوا, ایک شیعہ جو امام کا شاگرد تھا اس نے کہا کہ امام 5 نام کیوں لکھے جب سب انبیاء نے, جناب آدم نے دنیا سے جاتے میں کہا شیث میرا وصی, نوح نے کہا سام میرا وصی, ابراہیم نے کہا اسماعیل, اسماعیل نے کہا اسحاق, اسحاق نے کہا یعقوب, یعقوب نے کہا یوسف, یوسف نے کہا ایوب, زکریا نے کہا یحییٰ, داؤد نے کہا سلیمان. پیغمبر نے کہا علی. تو پھر امام صادق نے 5 نام کیوں لکھے؟ بہت سوچتے رہے. اچانک کہا اچھا نام تو بتا. ایک مرتبہ آدمی نے کہا پہلا نام منصور دوانقی کا. ایک مرتبہ وہ شیعہ جو غم میں بیٹھا تھا حشاش بشاش ہو گیا, کہ پہلا نام ہے ظالم خلیفہ کا. اس کا مطلب ہے تقیہ میں 4 نام ہے, نام ایک ہی ہے. ابھی بھی لوگ نہیں ہیں. کا پہلا نام منصور دوانقی جو ظالم ہے, قاتل ہے. قاتل و ظالم کبھی اللہ کا نمائندہ نہیں ہو سکتا, معصوم کا جانشین نہیں ہو سکتا. کا پہلا نام منصور دوانقی, دوسرا کا گورنر, کا ظالم کا عہدیدار, ظالم کا چاہے اس دور کا ہو چاہے اس دور کا ہو. بہت پریشان ہے لوگ. ظالم کا عہدیدار, چور کا ساتھی, کبھی بھی اللہ کا برگزیدہ نہیں ہو سکتا. میرے بھائی پہنچ رہے ہیں, آپ سلامت رہیں. ایک مرتبہ شیعوں نے کہا کون کا نام ہے؟ کہا حاکم کا, منصور دوانقی عباسی خلیفہ. دوسرا گورنر اس کا, کہ وہ بھی نہیں ہو سکتا. پھر کہا حمیدہ خاتون, کا سیدہ سے افضل کوئی نہیں جب وہ نبی اور امام نہیں. تو چاہے امام کی ماں ہو, امام نہیں ہو سکتا. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں, پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. کا چوتھا نام کا موسیٰ کاظم, کا ان میں ساری شرائط ہے. کا اور کس کا نام ہے؟ کا ایک مرحوم بیٹے کا, کا جو امام جا رہا ہو اپنے سے پہلے جانے والے کو اگر نام لکھے تو سمجھ لو کسی کی جان بچا رہا. اب میری بات پہنچ گئی؟ جا چکا. عزیزان گرامی, یہ امام کی عصمت تھی, لیکن اس زمانے میں کچھ لوگوں نے منصور کو ماننا شروع کر دیا, کچھ نے گورنر کو, کچھ نے حضرت اسماعیل. تو کیا کیا؟ اب زیادہ لوگوں میں کنفیوژن کا مولا, یہ تو کیا حالات ہو گئے. امام نے کہا یاد رکھو حالات زیادہ دیر بگڑیں گے نہیں. سورج جب نکلتا ہے تو سارے تارے چھپ جاتے ہیں. ابھی بھی لوگ نہیں, کچھ لوگ پہنچ رہے ہیں, باقی پریشان ہیں. دیکھیں تارے رات میں ڈگمگاتے ہیں, چمکتے ہیں, جیسے ہی سورج نکلتا ہے سب چھپ جاتے ہیں. ایسا نہیں کہ ختم ہو جاتے ہیں, ہوتے ہیں, نظر نہیں آتے, کیونکہ سورج کی تمازت الگ ہوتی ہے. علی علی ہوتا ہے, امام امام. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. توجہ فرما رہے ہیں اللہ نہیں رہا. اور کچھ ہی عرصہ گزرنا تھا, سب نے دیکھنا شروع کیا. ہر آدمی کہنے لگا موسیٰ ابن جعفر الگ ہے. پتہ نہیں لوگ ہیں. موسیٰ کاظم کا مقام الگ ہے, ان سے کوئی بھی سوال کر لے جواب دیتے ہیں. تقیہ کا دور تھا,
تو منصور نے فوراً پوچھا گورنر سے تم نے قتل کر دیا جس کے نام وصیت ہے؟ اس نے کہا حضور اس میں تو آپ کا بھی نام ہے. پتہ نہیں لوگ ہیں آپ کا بھی نام, چھٹے امام نے جو وصیت کی اس میں آپ کا بھی نام ہے, کہاں سے شروع کروں؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے. مجھے تو لوگ بتاتے کہ وہ میرا سلام کا جواب نہیں دیتا تھا. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہے. لوگ کہا وہ میرے سلام کا جواب نہیں دیتے تھے تو میرے نام وصیت کیوں لکھے؟ فاسق کے سلام کا جواب ہے, کافر کے سلام کا جواب نہیں ہے. بھئی ابھی بھی سارا مجمع نہیں ہے. جناب زینب نے یزید کو اس کے سلام کا جواب نہیں دیا تھا. اور مسلمانوں, جسے نبی کی نواسی نے سلام کا جواب نہیں دیا اسے رضی اللہ نہ لکھنا. توجہ فرما رہے ہیں؟ میری دلیلیں پہنچ بھی رہی ہیں. اگر کہیں تو مکمل کر دوں گی. اور دلیل خود منصور گوانے لا الہ الا السبیل, ان سب پہ قتل کرنے کا تو کوئی راستہ ہی نہیں ہے. اب آپ نے دیکھا چھٹے امام نے ایک ایسی وصیت لکھی کہ ساتویں امام کی جان بچا دی. اب میری باتیں پہنچ رہی ہیں. اب دور بڑا اختراق کا دور تھا. اب وہاں بغداد کے اندر ایک خلیفہ بیٹھے ہیں اور خلیفہ صاحب جو ہیں بیچارے عقل سے بالکل پیدل, علم سے کورے. یہاں امام کی امامت, اور اس نے دیکھنا شروع کیا کہ کیا ہوتا ہے. امام نے کہا جو سوال لائے یہاں لے آئے, ہمارے گھر پہ لے آئے, اس گھر سے کوئی بغیر جواب کے نہیں جائے. تو لوگوں نے دیکھا کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام چند ہی مہینوں میں پورے اعصاب پہ سب کے ساتھ آئے. امام ہر سوال کا جواب دیتے. میرے کہ چلیے گا, بہت بڑا ایک نام ہے خواجہ نصیر الدین طوسی. دو طوسی مشہور, شیخ طوسی جنہوں نے نجف کے حوزے کی بنیاد رکھی, اور ایک ہیں خواجہ نصیر الدین طوسی علامہ حلی کے استاد. ان سے علامہ حلی نے معقولات کا علم حاصل کیا تھا, فلسفے کا, منطق کا, مختلف معقولات کا. میں 2010 میں شکاگو میں اشرا پڑھ رہا تھا. اس وقت مرحوم عالم بہت بڑے, وہ زندہ تھے, جلالی کے نام سے. تو انہوں نے کہا کہ بھئی آپ اشرا پڑھنے آئے ہیں تو شکاگو سائنس میوزیم ضرور جائیے گا. میں نے کہا اشرا پڑھ رہا ہوں بھی, دل نہیں ہے. کہا نہیں اس دفعہ ضرور جائیے گا. میں نے کہا کیوں؟ کہا اس کی بیسمنٹ میں بہت بڑا سائنس میوزیم ہے, بڑے بڑے سائنسدانوں کی ایک ایجاد ہوتی ہے. اب بہت بڑا ایگزیبیشن لگا ہے اور وہاں پہ انہوں نے لکھ رکھا ہے دی انوینشنز آف اے مسلم سائنٹسٹ نصیر الدین طوسی. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. ایک نہیں, مسلمان سائنسدان نصیر الدین طوسی کی ایجادات